الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے دوستو، قادیانی دلائل کا علمی جائزہ کا اگلا پارٹ آج ہم شروع کرتے ہیں۔ موضوع ختم نبوت۔ پہلی کتاب پیش کی مختصر سعید جامع الصغیر، اس سے کون سی روایت پیش کی ہے جی؟ یہ لکھی ہے، لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو میں بھی تو یہی کہتا ہوں، مانو نا حضرت عمر کو نبی قادیانیوں، اعلان کرو کہ حضرت عمر نبی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میں اعلان کرتے کیسے ہو۔ اگلا والا مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، اس میں کہا عن عقبہ بن عامر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، روایت ترمذی، وقال حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ حدیث ویسے بھی فضائل میں غریب ہو تب بھی حجت ہے۔ پھر آگے عقبہ بن عامر یہی نبی فی نسخۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان ہے، لو کان بعد النبی لکان عمر ابن الخطاب، روایت ترمذی، وقال هذا حدیث غریب بحضرت حسن فی نسخہ من الترمذی، ترمذی کے ایک نسخے میں اس کو حدیث حسن بھی کہا گیا ہے۔ لیں جی، اب کیا کرنا ہے؟ وقت نقلہ ابن جوزی ایزن، ابن جوزی بھی اس کو حسن کہتے ہیں۔ امام احمد نے مسند میں اس کو کہا ہے، اپنا حسن کہا ہے۔ امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ والطبرانی عن عصمت ابن مالک وفی بعض طرق هذا حدیث لو لم ابعث لبعثت یا عمر، اگر میں مبعوث نہ ہوتا تو اے عمر تم مبعوث ہو جاتے۔ قادیانی صاحب یہ روایتیں ہمارے عقیدے کو غلط ثابت کرنے کے لیے پیش کی تھیں یا اپنے آپ کو چونا لگایا تھا، یا مرزا قادیانی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے پیش کی تھی؟ یہ تو تمہارے خلاف جا رہی ہیں۔ پھر جی اگلی کتاب ہے تعقبات السیوطی۔ امام سیوطی کیا کہتے ہیں؟ روایت یہی پیش کی ہے، لو لم ابعث فیکم لبعث عمر، اگر میں تمہیں مبعوث نہ ہوتا تو عمر مبعوث ہو جاتے۔ اور حسن الاسناد ہے، یہ تیسرے نمبر پہ نیچے آخری، یہ دیکھیں بالکل اینڈ کے اوپر، الحدیث حسن الاسناد وشواہدہ قوی، اس کے شواہد قوی ہیں، اور امام بغوی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو مانو نا پھر۔ حضور تو کہہ رہے ہیں لو لم، یہ لفظ لو یہاں کیوں آ گیا؟ لو آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ اگر یہ روایت ماننی بھی آئے تو یہ جملہ جو ہے یہ بھی تعلیق بالموال کے طور پہ ہے۔ اگر اس کو مان بھی لیں کہ یہ ایسے ہی ہے تو پھر حضرت عمر کو نبی مانو، کہو حضرت عمر نبی ہیں، وہ بھی نہیں کہتے ہو نا۔ صحیح مسلم کی روایت، نبی اللہ عیسیٰ و صحابہ، وہ بھائی نبی اللہ عیسیٰ کا ہے یا غلام احمد کا ہے؟ وہ تو نبی اللہ عیسیٰ کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، غلام احمد تو نہیں کہا ہے۔ مشکات میں بھی وہی ہے، وہی عیسیٰ علیہ السلام کا نا، وہ دجال، اللہ اکبر، یہاں دجال کی آیت لگا دی، حدیث لگا دی ہے اس نے۔ اور دجال کا ختمہ نبوت سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اتنی لمبی، یہ وہی پھر وہی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہی آنا ہے۔ آگے پھر صحیح مسلم کی روایت پیش کی ہے، اور یہاں بھی وہی، ہاں جی، قال رسول اللہ علیہ وسلم فإنی آخر الانبیاء وإن مسجدی آخر المساجد۔ اس کا پہلے پارٹ جو میں نے بنایا تھا اس میں جواب دے چکا ہوں کہ یہاں مساجد الانبیاء مراد ہے، وہ مسجد ہے جو انبیاء نے بلڈ اپ کی ہیں، ہر مسجد مراد نہیں ہے۔ اور یہ دیوان شیوان شہروں کو نہ پیش کرو میرے سامنے، شہروں کی ضرورت نہیں ہے، شہروں کو پاس رکھو، شہروں سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے۔ حد دیکھو اس کی، شہر پیش کر دیا ہے اٹھا کے۔ اگلی حدیث بھی لے کے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا ماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا عاشر الذی یخشر الناس علی قدمی وانا عاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے بعد نبی نہیں ہے، تو یہ میرے حق میں ہے، تمہارے حق میں تھوڑی ہی ہے۔
حدیث میں سند صحیح ہے. یار ویسے مرزا کو جتنیاں ہی مروائی ہیں یہاں آپ نے. مرکات شرح مشکات کے اندر بھی بیان کیا کہ انا عاقب والعاقب. ملا علی قاری کہتے ہیں لیس بعدہ نبی، نات نبی پاک نے فرمائی، وہی ملا علی قاری صاحب نے کہی ہے. نیچے کہتے ہیں جی والعاقب والعاقب الذی لیس بعد النبی ظاہر ان هذا تفسیر الصحابی او من بعدہ. جی بالکل بھی نہیں. یہاں بالکل اوپر آپ دیکھ لیں حدیث کے اندر حدیث میں الفاظ موجود ہیں، وہ حدیث کا حصہ ہیں، الگ سے بیان نہیں کیے گئے. اگر یہ صحابی کی تفسیر مان لی جائے پھر بھی حجت ہے. اصحابی کا نجومی بھی مقتدیتم اہتدیتم، صحابہ کی اتباع کرو گے کامیابی مل جائے گی، صحابہ تاروں کی مانند ہے، حدیث موجود ہے. پھر بھی پھنستے آ کے، پھر بھی پھنسیں گے آپ ہی، ہم نہیں پھنسیں گے. یہ آپ نے کیوں پیش کیا مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اس کی. سفیان بن نہیں او بھائی جان، یہ جو آپ نے اوپر روایت پیش کی ہے اس کے راویوں میں کون کون ہے؟ سعید بن عبد الرحمن محاربی، سفیان. وہ یہ سفیان بن نہیں ہے، یہ ایسے اس کا کیا ثبوت ہے؟ سفیان نام کے تو کئی راوی ہیں. عن زوری عن محمد ابن جبیر بن ابن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن ابیہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں تو سفیان لکھا، سفیان ابن عنیہ کا لفظ ہی موجود نہیں. پھر آگے وہی لے کے آ گیا، یہ ایک اور روایت لے کے آیا جی سنن ابن ماجہ سے. تو بھائی وہاں تو اس میں بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، غلام احمد کا ذکر تو یہاں بھی نہیں ہے. یہ تم کیوں پیش کر رہے ہو مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے. تقریب تم نے کیوں کتابیں پیش کی ہیں؟ یہ تم نے فضولی چیزیں پیش کی ہوئی ہیں، چھوڑو ان کو. اس میں بھی قال شمر وعن العاقب. او بھائی جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں یہ لفظ موجود، آگے اللہ کے نبی نے خود تشریح کر دی، باقی کو جو مرضی کرتا رہے. اور شمر کی روایت ویسے بھی قابل قبول نہیں ہے، اس کو پاس رکھو شمر کو. لا ہجرت بعد الفتح. جی فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. اور یہ جو آج کل تم ہجرت کہتے ہو یہ ہجرتیں نہیں ہیں، ہجرت دین کے لیے ہوتی ہے. یہ تو پیسہ کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں. اور یہ کیسر کسرا والے پہلے میں جواب دے چکا ہوں اس کا، وہاں جا کے دیکھو اس کو. الموضوعات میں کیا ہے جی؟ لا فتح الا علی ولا سیف الا سیف کا لا اصل له ممن یعتمد علیہ. اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نیچے خود لکھا ہوا ہے اسی کے نیچے کہ اس کی اصل ہی کوئی نہیں ہے کہ جس پہ اعتماد کیا جائے. یہ تو ویسے فارغ ہے. ہاں جی اوپر جواب ہو گیا اس کا بھی، صحیح مسلم میں لائے ہیں، اس کا بھی جواب اوپر ہو چکا. وہ کیسر اور کسرا والا اس کا پہلے میں جواب دے چکا ہوں باقاعدہ. اس کے اندر جہاں پہ مولانا میں نے بیان کیا تھا عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ ویڈیو میں، نمبر یاد نہیں ہے دیکھ لیجئے گا. یہ بھی وہی ہے فلا کیسر بعدہ، یہ بھی فلا کیسر بعدہ والی بات ہے، جواب کی ضرورت نہیں. ہاں تو اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اس روایت سے کیا ثابت کی ہے؟ نائم رائی تو پھر یدی وہ سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے آقا علیہ السلام نے، ہاں جی، تو وہی ہوئی کہ پھونک مارے تو اس سے دو مراد، وہ کذاب دو مراد تھے. تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا تمہارے اجرائے نبوت کے عقیدے سے کیا واسطہ؟ فتح القجور پیش کر دیا جی اب اس نے. یہ کہ یکون فی امتی کذابون زلزال 27 ومن اروا نسوہ اخراب نعیم قال هذا حدیث غریب. قال قاضی غیاث من زمن من اشتهى بذلك وعرف والطبعي جماعته على ضلالة وجد هذا العدد
اگر یہ روایت صحیح نہ بھی ہو تو یہ جو ہے جی کذابون ثلاثون کلہم یزعمون انہ نبی ضعیف بھی ہو، اس کے اور جو طرق ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ او بھائی اس کو آئے حدیث کو تو ترقی میں قبول حاصل ہے، تم نے بھی اٹھا کے لگا دی ہے، شاباش۔ اگر یہ حدیث نکال دو گے تو پھر مجھے بتاؤ کہ مسلمہ کذاب کو اسود عنسی کے بعد اور جتنے آئے ہیں اسحاق ابن اخرس، اس کو کیسے تم کذاب کہو گے؟ اب تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہے، اس کو تم انکار نہیں کر رہے، فتوحات مکریہ کو پاس رکھو، یہ تمہارے کام کی ہوگی، ہم نہیں مانتے اس بندے کو۔ یہ حدیث میں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں اس کا، انی عند اللہ فی ام الکتاب خاتم النبیین و ان آدم المجدت فی تینتہ، جی وہ اللہ کے علم میں نا ام الکتاب میں یہ بات لکھی ہوئی، دیکھو وضاحت بھی ہو گئی اب یہاں پہ کہ ام الکتاب میں جس میں تحریر کیا ہوا سب کچھ، لوح محفوظ اس میں تحریر تھا، اس میں کیا ہے؟ ہر نبی اپنی امت کے وکل رسول ابو امتہ لا مطلقاً بل حیث من انہ شفیق ناصح لہم واجب التوقیر والطاعہ علیہم، اس کا ختم نبوت کے تیرے اجرائے نبوت کے عقیدے سے کیا واسطہ ہے؟ ہر نبی اپنی امت کے لیے جو ہے وہ روحانی والد ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تیرے عقیدے سے اس کا کیا واسطہ بھائی؟ یہ جناب ابراہیم جو نبی علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، اس کا جواب پہلے میں دے چکا ہوں۔ او یار تمہارے عقائد سے کیا واسطہ ہے ان چیزوں کا؟ اس سے تمہارا عقیدہ ثابت کیسے ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ تمہارے مطلب کی یہاں بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ او یار وہ چیز پیش کر جس کی سے تیرا عقیدہ ثابت ہو۔ شاباش ہے یار، یہ بھی پہلے ہو چکا اس کا جواب۔ ہاں جی اس میں تو خود تم نے لکھ دیا ہے، مزے کی بات یہ اپنے خلاف چیزیں پیش کرتے ہو، روایت اوپر لکھی ہے اسی لنڈر لائن کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس کا راوی ابراہیم بن عثمان واسطی جو وہ ضعیف ہے، جیسے قسطلانی نے کہا ہے۔ جی من عجیب ابن حجر الحتمی قال فی فتاوی الحدیثیہ انہ لا باس فی اثبات النبوۃ لابراہیم النبی۔ او یار کیا کر رہے ہو یار؟ ان چیزوں کا تمہارے عقیدے سے کیا واسطہ ہے؟ توبہ 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 توبہ، یہاں بھی تم نے وہی حرکت کی ہوئی ہے۔ ان چیزوں کے جوابات ہو چکے ہیں، ان سب چیزوں کا میں جواب دے چکا ہوں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ انڈر لائن ہی کچھ نہیں کیا ہوا ہے۔ یہ ہے جی خاتم النبیین، نبیوں پر مور اگر کسی نے مور کر بھی دیا ہے تو پھر بھی تم پھنستے ہو۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون، آیت نمبر 65 سورہ یاسین، کہ ہم مور کر دیں گے، منہ پہ منہ نہیں بولے گا، ہاتھ پاؤں بات کریں گے۔ تو خاتم النبیین مور یعنی بند کرنے والی مور، جاری کرنے والی تھوڑی کہا ہے، مور تو بند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ پیغمبروں پر مور جواب ہو گیا، نبیوں پر مور جواب ہو گیا۔ یہ ہماری لیے حجت نہیں ہے، یہ لفظی ہے۔ حافظ نظر احمد صاحب، بات وہی ہے، جواب سارا ہو چکا ہے اس کا۔ مولانا فتح محمد جلندری صاحب، جواب اس کا بھی ہو چکا۔ فتوحات مکیہ حجت نہیں ہے۔ تذکرۃ الاولیاء بھائی یہ کتاب، اس کتاب کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے۔ فتوح الغیب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو اس میں کیا ہے؟ مجھ پر ولایت کی انتہا ہو گئی، مجھ پر ولایت کی انتہا ہو گئی۔ انتہا ہونا اور ختم ہونا دو الگ باتیں ہوتی ہیں۔ انتہا ہونا ختم ہونا دو الگ باتیں ہوتی ہیں۔ جی مباحثہ شاہجہاں پور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، واہ، کہتا ہے
اس لیے وہ نبی جو صفت علم سے مستفید ہوا اور بارگاہ علمی تک باریاب ہوا، تمام انبیاء سے مرتبہ میں زیادہ اور مرتبہ میں اول و سب کا سردار، سب کا مخدوم و مکرم ہوگا، سب اس کے تابع و محتاج ہوں گے، اس پر مراتب کمال ختم ہو جائیں گے، اس لیے وہ نبی خاتم الانبیاء بھی ضرور ہی ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء بوجہ احکام رسانی مثل گورنر وغیرہ نواب خداوندی ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے مقرر کردہ ہوتے ہیں، اللہ کے نائب ہوتے ہیں اپنی امتوں کے اوپر، اس لیے ان کے نائب مطلب ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے مقرر کیے ہوئے، ان کا حاکم ہونا ضروری ہے، چنانچہ ظاہر ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام عہدہ ہائے مطاط میں سب میں اوپر گورنری یا وزارت ہے، اور اس کے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نہیں، اس لیے جیسے عہدہ ہائے مطاط میں سب سے اوپر عہدہ گورنری یا وزارت ہے، سو اس کے اور سب عہدے اس کے مطاط ہوتے ہیں، اوروں کے احکام کو وہ توڑ سکتا ہے، اس کے احکام کوئی اور نہیں توڑ سکتا۔ تو وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ اس پر مراتب احتجاج ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی خاتم مراتب نبوت کے اوپر کوئی عہدہ اور مرتبہ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اس کے مطاط ہوتا ہے، اس لیے اس کے احکام اوروں کے احکام کے ناسخ ہوں گے، اور ان کے احکام اوروں کے احکام ان کے احکام کے ناسخ نہ ہوں گے۔ اس لیے یہ ضرور ہے کہ خاتم زمانی بھی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخری ہو زمانے کے اعتبار سے، کیوں؟ اوپر کے احکام تک نوبت سب احکام مطاط کے بعد آتی ہے، اور اس کے لیے حکم اخیر حکم ہوتا ہے، چنانچہ ظاہری پارلیمنٹ تک مرافع کی نوبت سبھی کے بعد آتی ہے۔ وجہ یہی معلوم ہوتی ہے، کسی اور نبی نے دعویٰ خاتمیت نہ کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، چنانچہ قرآن کی حدیث میں یہ مضمون بتصریح موجود ہے کہ سوا آپ سے پہلے اگر دعویٰ خاتمیت کرتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے، مگر دعویٰ خاتمیت تو درکنار انہوں نے یہ فرمایا میرے بعد جہاں کا سردار آنے والا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ آپ نے اپنی خاتمی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی خاتمی کا انکار کیا، بلکہ خاتم کے لیے آنے کی بشارت دی، چنانچہ سب کے سردار خاتم الحکام ہوا کرتا ہے، اور در صورت مخالفت رائے اس کی احکام آخری احکام ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ مرافعہ کرنے والوں کو خود ہی معلوم ہے، جب افضلیت محمدی خاتمیت محمدی دونوں معلوم ہو گئیں تو اب گزارش یہ ہے کہ فقط افضلیت محمدی کمال ہی میں واجب و تسلیم نہیں، بلکہ معجزات میں بھی افضلیت محمدی واجب الایمان ہے، کیونکہ ان دنوں ہو کہ معجزات خود آثار کمال ہوتے ہیں۔ او بھائی صاحب، اس عبارت میں نبی علیہ السلام کو آخری نبی ثابت کیا گیا ہے کہ آپ سب سے افضل ہیں، اور سب سے آخری ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ آپ سب سے آخری ہیں۔ منطق کا یہ اصول ہے مربی جی کہ خاتمیت مرتبی خاتمیت زمانی کو لازم اور ملزوم ہوا کرتی ہے۔ آپ نے تو کچھ پڑھا نہیں نا، جہل جو ہوئے۔ فصوص الحکم یہ اپنے ساتھ لے جاؤ اٹھا کے اس کو، یہ کیا نام ہے اس کا، شیخ ابن عربی کو۔ ویسے تمہارا مرزا لکھتا ہے کہ شیخ ابن عربی جو ہے اس کا تو کنجریوں کی طرف میلان تھا، شرم بھی نہیں آتی اسی کتاب پیش کرتے ہوئے تم لوگوں کو۔ نور العین ذکر رسول الثقلین، جی کون ہے مصنف؟ شہدائے احمد مجتبیٰ اور محمد مولوی حافظ غلام محمد ہادی علی خان صاحب لکھنوی والے۔ کیا کہتے ہیں جی مولوی صاحب؟ کہتے ہیں کہ رنگ اور نورانیت میں اس کو ختم نبوت کہتے ہیں، یعنی نبوت ختم کرنے والے، نبوت کو خاتم مقصد دیتا ہے، اس میں فائل ختم منی مور انگوٹھی کے ہے، یعنی اس چیز کو دلیل ہے اس پر کہ نہیں ہے بعد اس کے پیغمبر۔ او بھائی وہ ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں یار، پھر تیرا دماغ خراب ہے مربی، تو پاگل ہے۔ اس کو پاس رکھو، اس کو اپنے پاس ہی رکھو، ہاں جی ان کو اپنے پاس رکھا کرو۔ حالتینتی ہی یہ میں اس کو پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں یار، یہ کلیات وغیرہ جو یہ پیش کر رہا ہے نا، یہ پہلے میں پوری ویڈیو اس کے اوپر بنا چکا ہوں، وہاں دیکھ لیں اس کو۔ قلبی ہی النبیین خاتم النبیین نفی العام یلتلزم نفی الاخص والاستدراک شب علت کما نفاہ من ابوت الغبار الذی ينطلق علیہم اسم الرجال والأحد أنه من الأدم أنه سار الأنبياء بنور شریعت كالشمس
اور دلیل او بھائی جان اوئے او پاگل کے بچے، یہ ختم نبوتی دلیل ہے، یہ ختم نبوتی دلیل ہے، اس کو بھی اپنا بنا لیا تم نے۔ مغز نہ خراب کیا کرو۔ لسان العرب یہ بھی پہلے ہو چکی ہے، اس میں بیان کر چکا ہوں، وہاں دیکھ لینا۔ مفردات، ہاں جی، نہیں مفتی صاحب نہ مربی صاحب جیل سازی نہیں کرنی۔ جو خاتم النبیین، اصل میں جو آیت خاتم النبیین تھی وہ کدھر ہے؟ وہ کیوں تم نے پیش نہیں کی؟ وہ میں نے پیش کی تھی، اس میں دیکھ لینا جا کے۔ موت تم پہ پڑی ہو، خاتم النبیین والا کیوں نہیں لگایا؟ اس میں انہوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے سلسلہ نبوت ختم کرنے والے، یہی علامہ صاحب نے، امام راغب اصفہانی نے۔ کیسا پاگل ہے تو؟ لیس باب یزید من ارسال ولا حقیقت حتی تحرم علیہ زوجته ولا ابو احد منهم۔ قرطبی ادھر تھوڑا میں بڑا کر لوں یار، بہت چھوٹا لکھا ہوا ہے۔ ولیکن رسول اللہ احفظ الفران کان صلی اللہ علیہ وسلم جاز الفر کان خاتم نصب علی خبری کان مقدر۔ اس کو پڑھنا خاتم بکثرت وقرا عاصم فتح یمانی قرۃ الاولی انه ختمهم اذا جاء آخرهم، سب سے آخری نبی۔ اوے مربی تو پاگل ہے یار، قسم سے تو پاگل ہے، تیرا دماغ خراب ہے۔ قال انا حاتم النبیین والحاتم الشیء آخرہ، اور پڑھ تو لیا کر مربی جاہل، مرزے کو جوتیاں ہی پڑھوائی ہیں تم نے آج۔ خیر کثیر، یہاں بھی اس نے جوتیاں ہی کھانی ہیں۔ اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے جی؟ اس عبارت کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے؟ اس کو پاس رکھو، اس کو بھی پاس ہی رکھو، انہوں بھی کولی رکھو۔ اس کا جواب میں دے چکا ہوں، تقریب المرام فی تہذیب الکلام۔ ہاں جی، اس میں کیا پیش کرنا ہے آپ نے جی؟ تو اخرجت للناس سے نبوت سے ثابت ہوئی۔ خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء کیف کان کیف، تو افضل الانبیاء نا، افضل الانبیاء تو بات ٹھیک ہے، میں نے بتایا نا کہ اس کا میں نے اس کے اوپر پوری کلام بھی کیا ہوا ہے، منطقی جو میں نے دلائل دی ہیں ان میں بھی ہے، تعزیر الناس والے مسئلے میں بھی میں نے بیان کیا، وہاں بھی ہے، بھی اوپر بھی بیان کر کے آیا ہوں کہ افضلیت خاتمیت کو لازم ہوا کرتی ہے۔ من الانبیاء الاوصیاء لا يجوز انتقاعهم ما دام التکلیف من عز وجل لازم للعباد انهم يجوز النظر جائز۔ اس کا تم سے کیا واسطہ ہے بھائی؟ جائز ان تکون نظر کما انتقاد بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا نظر بعدہ۔ او بھائی اس کا ختم نبوت سے کیا ہوا؟ تیرے تعلق سے کیا واسطہ؟ وہ بعد نظر جی کر رہے ہیں، تو کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، اور نکل یار۔ یہ رافضی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، تفسیر قومی رافضی ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کول رکھو ابن عربی کو اپنے ساتھ بالکل لے جاؤ اٹھا کے۔ مستدرک کے اندر کیا نبی اللہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا اول الناس بعیسی ابن مریم، اول الناس بعیسی ابن مریم فی الدنیا والآخرہ، الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد ولیس بینی وبین عیسی ابن مریم نبی۔ بات ہی ختم ہو گئی ہیں؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کا دین ایک ہوتا ہے، وہ لاتی بھائی ہوتے ہیں، مائیں اپنی اپنی ہیں نا، وہ تو لاتی بھائی ہوتے ہیں، اور فرمایا وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ نَبِيٌّ، کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان نبی کوئی نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نبی آنا ہے تو ثابت ہوا مرزا کا ذاب دجال ہے، اٹھا کے ساتھ لے جائے اس کو۔ ہاں تو یہ بعثت کے والے سے کہا ہے کہ نبی ثم کان عیسی ابن مریم ثم کنت انا بعدہ، کہ میں ان کے بعد آیا ہوں۔ تو یہ بعثت اولیٰ کی بات ہو رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ثانیہ کی بات تو یہاں نہیں ہو رہی۔
لیس بینی و بینہ عیسی النبی و انہ نازل، یہ تو میرے حق میں ہے۔ مربی جی آج مرزا کو جوتیاں مروانے کا پکا شوق بنایا ہوا ہے آپ نے۔ یہ بھی وہی ہے، اوپر جواب ہو گیا اس کا۔ اس کا بھی جواب اوپر ہو گیا۔ تفسیر تبری میں کیا ہے، اس کا بھی جواب اوپر ہو گیا۔ یہ وہی ایک ہی چیز بار بار تجھے شائع کر رہا ہے بس۔ ہاں تو یہ بھی باتیں کی ہے، اوپر بھی جواب دیا ہے اس کا۔ ہاں جی، لم یکن بینہ و بینی نبی، بالکل بات وہی ہے۔ انہ خلیفتی علی امتی، وہ میری امت میں میرے خلیفہ ہوں گے۔ وَإِنَّهُ نَازِلٌ، نازل ہوں گے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، جب تم انہیں دیکھ لو گے، فَعَارِفُوهُ، انہیں پہچان لو گے۔ تو اس میں کیا ہے؟ تیرے حق میں دلیل کدھر ہے؟ یہ روایت اوپر بتا چکا ہوں، یہ ضعیف ہے۔ یہ ضعیف روایت ہے، اوپر بتا چکے ہیں ہم۔ یہ تم نے خود پیش کی تھی نا۔ ہاں تو اگر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر کہول اہل جنت کے سردار ہیں تو اس کا کیا تعلق ہے بھائی؟ انبیاء و مرسلین کے سوا کہا ہے نا۔ ہاں جی، لوگوں سب سے افضل ابو بکر، ہاں البتہ کوئی یہ روایت تم خود اوپر، یہ نیچے دیکھو لکھا ہوا ہے ضعیف، ضعیف۔ اور یار عقل کو ہاتھ مار مربی، چل چھوڑ، ویسے ہی تو دماغ خراب کر رہا ہے۔ اتنا کافی ہے جی آج کے لیے۔